احرام مصر کیا ہے، ان کی تعمیر کیسے ہوئی؟ احرام مصر کتنے سال پرانے ہیں؟ احرام اپنی پیچیدہ اور پراسرار کی وجہ سے مشہور کیوں؟ کیا احراموں کی تعمیر خلائی مخلوق نے کی؟ احرام مصر کی تعمیر کی پیچیدہ ترین گتھی حل ہو گئی؟ سائنسدان ممکنہ جواب جاننے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ جانیے خبر ٹائم کی اسٹوری میں۔ احرام مصر دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے، جس کی تعمیر کے حوالے سے بھی کئی ابہام پائے جاتے ہیں اور اس کی پراسراریت بھی سیاحوں کا دل دہلا دیتے ہیں، مگر پھر بھی کبھی کوئی بھی ابھی تک یہ جان کیوں نہ سکا کہ ان کی تعمیر کب، کس نے اور کیسے کی۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ احرام ہوتے کیا ہیں۔ مخصوص شکل کے مخروطی مقابر کو احرام کہا جاتا ہے۔ اس کی واحد احرام یعنی پرانی عمارت ہے۔ احرام مصر کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ احرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے پرشکوہ اور لافانی یادگار ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان احراموں کی تعمیر کا مقصد فرعین مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا۔ احرام مصر میں غزہ کا عظیم احرام دنیا کے 7 عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ احرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے احرام کی تعمیر کو 4500 سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زائد احرام موجود ہیں۔ ہر احرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سب سے بڑا احرام جیزہ کا ہے، جو فرعون خوفو اور خوفس کے نام سے بنایا گیا۔ یہ احرام 139 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ ایسی شاندار عمارتیں، مگر یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہوئے۔ احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر میں مارکر تھے، جہاں پہ لوگ کٹ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر سے نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ احرام کی جگہ پر انہیں لے جایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو احرام کے ہر طرف 52 ڈگری کی ایک مقررہ ڈھلوان ہے۔ احرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان بھی تھے۔ اگر کسی کو احرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سقرا میں پہلے احرام کے ڈیزائنر امہوتپ ہیں۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر بھی فائز تھے اور ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا گیا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ویلن کے طور پر پیش کیا، جو جیم فریزر اور ریچل ویز کو خوف زدہ کرتا ہے۔ احرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ احرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ احرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سے زخم مہلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی احرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر احرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی۔ جب احرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگرافک سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں احرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ آج جیزہ کے احرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا، جو اس وقت قریب تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھی، جس کی وجہ سے احرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے ٹکڑے تھے۔ احرام مختلف احراموں کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے احرام نیز فرعون کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے،
لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ جیزہ کے اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعوں میں گھرائے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تقلیدی تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعونوں کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اہرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے اہراموں میں کوئی کلہاڑی، سام کے گڑھے یا یہاں تک کہ عام جال بھی نہیں ملے۔ مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر جیسے اہراموں کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا بیکار تھا، اور جہاں تک مصری اہراموں کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان نہیں کہ راستے میں انتباہ جیسا کچھ ہو، جیسے کہ نو انٹری، یا اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ ابھی بھی اہرام مصر اور اس کے تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔ صدیوں پرانے اہرام مصر عرصے سے لوگوں اور سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ عرصے سے سائنسدانوں کے لیے سوال معمہ بنا ہوا ہے کہ ہزاروں سال قبل کس طرح قدیم مصر میں اتنے بڑے اہرام تعمیر کیے گئے، مگر اب اس کا ممکنہ جواب بھی سامنے آ گیا ہے۔ ماہرین نے صحرا کے نیچے دبی دریائے نیل کی ایسی شاخ دریافت کی ہے جو ہزاروں سال قبل 30 سے زائد اہرام کے گرد بہتی تھی۔ اس دریافت سے یہ معمہ حل ہوتا ہے کہ کس طرح قدیم مصریوں نے اہرام میں تعمیر کرنے کے لیے بہت وزنی پتھر وہاں تک پہنچائے۔ 40 میل لمبی دریا کی یہ شاخ نامعلوم عرصہ قبل گیزا کے عظیم حرم اور دیگر اہرام کے گرد بہتی تھی۔ یہ ہزاروں سال قبل صحرا اور زرعی زمین کے نیچے چھپ گئی۔ ایک نئی تحقیق میں مطابق دریا کی موجودگی سے وضاحت ہوتی ہے کہ کیسے 4700 سے 3700 برسوں قبل 31 اہرام اس وادی میں تعمیر ہوئے جو اب ویران صحرائی پٹی میں بدل چکی ہے۔ یہ وادی مصر کے قدیم دارالحکومت منفس کے قریب موجود ہے اور یہاں گیزا کا عظیم حرم بھی موجود ہے جو دنیا کے قدیم 7 عجائبات میں شامل واحد ایسا عجوبہ ہے جو اب بھی موجود ہے۔ جنرل نیچر کمیونیکیشن میں شائع ایک تحقیق میں دریا کی اس شاخ کو دریافت کیا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کافی عرصہ سے یہ خیال ظاہر کر رہے تھے کہ قدیم مصر میں دریا کو ہی اہرام کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا تھا، مگر اب تک کسی کو زمانہ قدیم میں بہنے والے دریا کے مقام ساخ یا حجم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تحقیقی ٹیم نے ریڈار سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دریا کی اس خفیہ شاخ کو دریافت کیا۔ اس مقام کے سرویز اور نمونوں کی جانچ پڑتال سے دریا کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ محققین کے مطابق کسی زمانے میں یہ دریا بہت طاقتور ہوتا تھا، مگر ممکنہ طور پر 4200 سال قبل قحط سالی کے باعث وہ ریت میں چھپنا شروع ہو گیا۔ گیزا کا عظیم حرم اس چھپے ہوئے دریا کے کنارے سے محض 1 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ اس حرم کی تعمیر کے لیے 23 لاکھ بلاکس استعمال ہوئے تھے اور ہر بلاک کا وزن 2.5 سے 15 ٹن کے درمیان تھا۔ محققین کے مطابق بیشتر اہرام بھی دریا کے ارد گرد ہی واقع محسوس ہوتے ہیں اور یہ اندیا ملتا ہے کہ اس دریا کو تعمیراتی سامان پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دریا سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ اہرام مختلف مقامات پر کیوں تعمیر کیے گئے۔ ان کا بتانا ہے کہ دریا کا راستہ اور بہاؤ وقت کے ساتھ بدلتا رہا اور اسی وجہ سے مصری شہنشاہوں نے مختلف مقامات پر اہرام تعمیر کیے۔